تیمارداری کے آداب جہاں کل بیان ہوئے، اس میں سے تیمارداری کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث طیبہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت مریض کے عیادت کے لیے جاؤ تو اس وقت باوضو جایا کرو، وضو کر کے پھر جو ہے وہ مریض کی تیمارداری کے لیے جایا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کے کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، خبر گیری کرتا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 حریف دور کر دیتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ آقا یا رسول اللہ یہ حریف کیا چیز ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حریف سے مراد 1 سال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو باوضو کسی مریض کی تیمارداری کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے مریض کی تیمارداری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جس وقت وہ مریض کی تیمارداری کے لیے جائے تو وہ باوضو ہو کر جائے۔ ایک اور بات ہے اور بڑی اہم بات تھی جو رہ گئی تھی کل، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان مریض کے پاس بیٹھے تو مریض کے پاس بیٹھ کے وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرے جس سے مریض مایوس ہو جائے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ ایسی گفتگو کی جائے جو مریض کے لیے حوصلہ افزا گفتگو ہو، اس کو حوصلہ دیا جانا چاہیے، اس کے ساتھ ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے۔ وہ پہلے ہی بیماری کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر اگر مایوس کن جملے بولے جاتے ہیں تو مریض اس سے مزید مریض بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ جس وقت مریض کے ساتھ گفتگو کرو تو حوصلہ افزا گفتگو کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جس سے مریض جو ہے وہ مزید مریض بن جائے۔ اور ہم اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں دیکھتے ہیں، تو حضور جب کسی مریض کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور ایسی گفتگو فرماتے کہ جس سے مریض کا حوصلہ افزا گفتگو ہوتی۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے کسی مریض کا پتہ لیا تو حضور نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کر، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے بہت جلد شفا عطا کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتنے دن تیری بیماری کے اندر گزریں گے اللہ تعالیٰ ان بیماری کے لمحات کو تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور تو جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی تو پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس انداز کے ساتھ حضور حوصلہ افزا گفتگو فرمایا کرتے۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ دیکھا حضرت صائب کو، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں بخار کے ساتھ ہوں۔ تو حضور نے ارشاد، پھر ساتھ ہی اس نے بخار کے بارے میں 1-2 نازیبا جملے کہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صائب بخار کو برا مت کہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بخار جس وقت آتا ہے تو بندے کو یوں صاف کر دیتا ہے جس طرح بٹی میں لوہا صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دامن میں کوئی گناہ نہیں۔ جس وقت بخار کی کیفیت سے بندہ گزرتا ہے تو اس کے دامن کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ حضور حوصلہ افزا گفتگو فرما کے مریض کی دل جوئی کیا کرتے تھے، مریض کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، آپ مریض کی حوصلہ افزائی کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مجھے وہاں پر میری طبیعت علیل ہوئی، تو حضور میری خبر گیری کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سعد تیری طبیعت کیسی ہے؟ عرض کیا آقا یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی کے لمحات جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، میں چند دنوں کا مہمان ہوں پھر مجھے موت آ جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری یہ بیماری مجھے موت کی وادی کے اندر داخل کر دے گی۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میری ایک ایک بیٹی ہے، میں اس طرح کروں کہ مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے میں اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے یہ جملے سنے، تو سن کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں سعد ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اللہ تجھے وہ زندگی دے گا، ابھی وہ وقت آئے گا جب ایک قوم کو تیرے سے فائدہ ہوگا اور ایک قوم کو تیرے سے نقصان ہوگا، ابھی ایک وقت آنا ہے وہ والا
دوستو وہ کس قوم کو فائدہ ہونا تھا؟ مسلمان قوم کو فائدہ ہونا تھا۔ نقصان کن کو ہونا تھا؟ کفار کو نقصان ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں کے اندر بہت ساری فتوحات رکھی۔ آپ نے بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے شہر آپ نے فتح کیے دوستو، جس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور غیر مسلموں کو نقصان ہوا۔ حضور نے یہ جملے بولے اور جملے بول کے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی دل جوئی کی۔ دوستو کریم آقا کی یہ سنت، آپ کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ جس وقت کسی مریض کے پاس بیٹھو تو مت ایسے جملے بولو جس سے مریض مایوس ہو جائے، بلکہ ایک جگہ کے اوپر کالم تھا، شاید ایکسپریس نیوز کا کالم تھا، وہاں پر یہ حدیث طیبہ نقل تھی۔ حضرت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے جملے مریض کے پاس بولا کرو۔ اس وقت اب وہ لمحات مریض کے جو بیماری کے اندر کٹ رہے ہیں، اس کے گناہ دھل رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے وہ لمحات ہیں جس وقت فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، جس وقت وہاں پر انسان جو جملہ بولتا ہے فرشتے اس کے جملے کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے تم جس وقت مریض کے پاس بیٹھو تو اس کے لیے اچھے جملے بولو، اس کو دعا دو، اس کے لیے خیر کے کلمات کہو۔ آپ نے فرمایا جب تم خیر کے کلمات کہو گے تو تمہارے جملوں کے اوپر رب کے فرشتے آمین کہیں گے، اور جب رب کے فرشتے آمین کہتے ہیں تو دوستو پھر وہ دعائیں ہرگز بھی رد نہیں جاتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مریض کی تیمارداری کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ انسان مریض کے پاس بیٹھ کر ایسے جملے بولے جس سے مریض کی حوصلہ افزائی ہو۔ دوستو وہ کسی نے بڑا پیارا ایک جو ہے وہ جملہ شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ چراغ نہ دے، منزل نہ دے، حوصلہ تو دے۔ کہ کب مریض یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوائی لے کر دو، یا کب کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ کم از کم بندے کو حوصلہ تو دینا چاہیے کہ چراغ نہ دے، منزل نہ دے، حوصلہ تو دے، ایک تنکے کا ہی صحیح مگر آسرا تو دے۔ کہ انسان کچھ نہیں دے سکتا لیکن کم از کم جو ہے وہ حوصلہ تو بندے کو دینا چاہیے، بندے کو آسرا تو دینا چاہیے، اچھے جملے بول کے اس کی دل جوئی تو کرنی چاہیے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، خیر کے کلمات تو کہہ سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ ارشاد فرمایا، لوگو آؤ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں جنت خرید لو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی کھجور نہ صدقہ کر سکے، پانی پلا دو یا رسول اللہ کوئی پانی نہ پلا سکے۔ حضور نے فرمایا کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو مسکرا کے گفتگو کر لیا کرو، کسی کو ملو تو مسکرا کے مل لیا کرو۔ جب کسی کو تم مسکرا کے ملو گے تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں انسان کو اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، کہ بجائے اس کے انسان مایوس کن جملے بولے، انسان کے لیے حوصلہ افزا گفتگو مریض کے لیے کرنی چاہیے کہ وہ بستر علالت کے اوپر ہے، وہ اپنی بخار کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے جملے بول کے اس کو مزید مریض کیا جائے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہم دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر خوش ہو کے ہمیں مل لے، ڈاکٹر اچھے اخلاق کے ساتھ مل لے، مریض آدھے سے زیادہ تندرست ڈاکٹر کے اچھے اخلاق کے ساتھ ہو جاتا ہے دوستو۔ اور جو ڈاکٹر نک چڑھا ہو، کوئی ڈاکٹر اس طرح کا ہو جو بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، مریض اس کے پاس مزید مریض بن جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کریم آقا علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ جب بھی کسی مریض کی خبر گیری کے لیے جاؤ تو اس کے پاس بیٹھ کے حوصلہ افزا گفتگو کرو، اس سے مایوس نہ کرو، اچھے جملے بولو جس کے ساتھ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ سامعین محترم، یہ مریض کی تیمارداری کے آداب میں سے تھی اور اہم بات تھی جو کل بتانا بھول گیا تھا، جس کو پھر میں نے آج جو ہے وہ دہرا دیا۔ میرا خیال آج یہیں پہ ہم گفتگو ختم کریں، اس سے کہ اگلی کوئی بات شروع کروں گا تو مزید 15 منٹ لگیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔